نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے اس خوبصورت پروگرام اور سیگمنٹ کو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور دعا ہے کہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما دے اور یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے توبہ کے درجات۔ ہم نے کل کی گفتگو میں بات کی تھی استغفار اور توبہ کا فرق واضح کرنے کے لیے، کہ استغفار اور توبہ کا فرق، اس عام تصور کو واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم استغفار کو ہی توبہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ استغفار سے بڑھ کر توبہ اگلی سٹیج ہے، اور گناہوں کو ترک کر کے پاک دامنی اختیار کر لینے کا نام توبہ ہے۔ آج ہم توبہ کے درجات کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حق کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ توبہ کے درجات میں 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، کہ توبہ کے درجات میں 3 اقسام ہیں اور 3 درجے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے جو عوام الناس کی توبہ ہے، عام لوگ، عامت الناس، عام انسان جب توبہ کریں گے تو وہ توبہ کیا ہوگی؟ تو عام بندے کی توبہ یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت اس پر رحمت فرماتا ہے کہ اس کو توبہ کا ذوق اور شوق عطا کرتا ہے، پھر اس پر توفیق اس کو توبہ کی عطا کرتا ہے۔ جب عام بندے پر یہ مہربانی ہو جائے اور رب کائنات کی یہ عنایت ہو جائے کہ اس کو یہ ادراک ہو جائے اور وہ یہ بات سمجھ لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اس سے مجھے عذاب ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری گرفت ہوگی، تو اس پر اللہ کی گرفت کا غلبہ ہو جائے، سوچ کا دھیان میں یہ بات آ جائے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے توبہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے، تو جب اس کا دل اور وہ توبہ کی طرف راغب ہوگا تو یہ جو خوف الہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی گرفت کا خوف، یہ جو اس کو توبہ کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، تو عوام الناس کی توبہ یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کے اس خوف سے ڈر کر توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 153 جو میں نے تلاوت کی، فرمایا والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو برے کام کر بیٹھتے ہیں، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، من بعدها وآمنوا، اور ایمان لے آتے ہیں اس بات پر، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہ جس کو گناہ کرنے کے بعد یہ شعور ہو جائے کہ گناہ کر بیٹھا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، اس سے غفلت ہو گئی ہے، اور اب وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس گناہ کو ترک کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے خود کو پیش کرتا ہے، یہ عوام الناس کی توبہ ہوتی ہے۔ گویا بد اعمال سے توبہ کرنا، برے اعمال سے توبہ کرنا، برے اعمال کو چھوڑنا، ان کو ترک کرنا، یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے۔ اور اگر یہ
صرف دعا مانگ لینا، استغفار طلب کر لینا نہیں، اس برے اعمال سے توبہ کرنا، پلٹ آنا، رجوع کر لینا، یہ پہلا درجہ ہے جو گناہ سے، برے اعمال سے توبہ کی جاتی ہے۔ اور ایسی توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں۔ جو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الزہد میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، معروف حدیث پاک، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا شخص ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والے کو کہا گیا ہے التائب من الذنب، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے، یعنی گناہ کو ترک کر دیتا ہے۔ اگر توبہ کی، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجا کی، سوال کیا اور پھر گناہ کر بیٹھا تو یہ توبہ نہیں ہوگی، پھر وہ توبہ کرے گا، پھر استغفار کرے گا۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دیا جائے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ سے انسان اپنے آپ کو دور کر لے، اس عمل کا نام ہے۔ فرمایا جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے، التائب من الذنب، وہ اس گناہ کو چھوڑتا ہے، توبہ کر بیٹھتا ہے، کم اللہ ذنب لہ، پھر اس سے یہ اجر دیا جاتا ہے، اس کے نام اعمال سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی نافرمانی کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے، جتنا توبہ میں اخلاص ہوگا، جتنا صدق ہوگا، جتنی محبت سے وہ اپنی اصلاح کی طرف بڑھے گا، تو یہاں تک فرمایا کہ اس کے اعمال کو، گناہوں کو مٹا کر نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی توبہ عوام الناس کی، کہ وہ گناہ کو ترک کرتے ہیں، گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ گناہ سے توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اب وہ عام نہیں رہتا، اب وہ اللہ کی توفیق سے خاص ہو جاتا ہے۔ اس نے گناہ ترک کر دیا، عام آدمی، عام بندہ نہیں رہا، وہ اس نے گناہ کو ترک کیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب خاص بن جائے گا، تو خاص بھی توبہ کرے گا۔ اب خاص کی توبہ کیا ہے؟ تو وہ یقیناً اس نے گناہ چھوڑا ہوا ہے، اس نے اپنی کچھ اصلاح کر لی ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، وہ نیکی پر استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے، کھڑا ہے۔ اب اس کی توبہ کیا ہوگی؟ اب وہ اللہ کو بھول جانے سے توبہ کرے گا کہ کہیں مجھ پر شیطان کا کوئی ایسا وار نہ آ جائے، نفس اور شہوت کی ایسی گرفت نہ مجھ پر آ جائے اور ایسا حملہ نہ ہو جائے مجھ پر کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں کہیں۔ پھر وہ ہمیشہ اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ اللہ نے میرے گناہ تو معاف کر دیے، مجھے عام سے اٹھا کے خاص میں ڈال دیا، مگر گناہ تو معاف کیے ہیں، اب مجھ سے راضی بھی ہو جائے۔ یہ جو مہربانی اللہ نے مجھ پر فرمائی ہے، رحمت دی ہے، بخشش دی ہے، کرم فرمایا ہے، یہ رحمت مجھ سے چھن نہ جائے، کوئی ایسی غفلت نہ ہو جائے مجھ سے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے مجھ سے کہ میں اس رحمت سے، اس کرم سے، اس کی عطا سے محروم ہو جاؤں۔ یہ توبہ کا دوسرا درجہ ہے، اس کو انابت کہتے ہیں۔ اور جو شخص ایسی توبہ کرتا ہے، اس فکر میں زندگی گزارتا ہے، اس کو منانے کی جستجو کرتا رہتا ہے، گناہ تو پہلے ترک کر دیے تھے، اب اس کو منانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، ایسی توبہ کرنے والے شخص کو منیب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ قاف آیت مبارکہ نمبر 33 اور 34، فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، جسے خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اس کی رضا نصیب ہو جائے، مجھے اس کی اور قربت مل جائے، جو نعمت مہربانیاں اس میں مجھ پر کی ہوئی ہیں کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائیں۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور انابت والا دل لے کر حاضر رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف اپنے دل کو جھکائے رکھتا ہے، اس کے دل کا رجحان مولا کی طرف رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی طرف تکتا رہتا ہے۔ تو گناہوں کو ترک کرنے کے بعد مالک کے ساتھ ایسا جڑنا اسے نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ رب کے مکھڑے کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا ان کو یہ کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اگر ایسا دل نصیب ہو گیا جو ہمیشہ رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک الیوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، قیامت کے دن انہیں سلامتی کے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس بات کی وضاحت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں توبۃ العوام من الذنوب، عام لوگوں کی توبہ یہ ہے وہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، من الذنوب، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہ کو ترک کرتے ہیں، عام لوگ ہیں وہ۔ یہاں سے ایک بات، ایک اصلاحی پہلو اور فکری جملہ جو میں سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو گویا ہم عوام میں ہیں، ایک عام آدمی ہیں ہم، ابھی ہم اس کے بندے نہیں بنے۔ تو توبۃ العوام من الذنوب، عوام کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وہ توبۃ الخواص،
اور خواص کی توبہ کیا ہے؟ من الغفلہ، وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں، وہ غفلت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کہیں غفلت نہ ہو جائے، کہیں ہم اللہ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ مالک ہم سے ناراض ہو جائے، یہ جو مہربانیاں اس کی ہمارے اوپر ہیں کہیں یہ ہم سے نہ چھن جائیں۔ تو عوام کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، اور خواص کی توبہ اللہ کی مہربانی اور عطا کے چھن جانے کا ڈر اور اس کی طرف ہمیشہ رجوع رکھنا، اور غفلت سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ہم سے غفلت نہ ہو جائے، یہ توبہ ہوگی خواص کی۔ اب اس کے بعد خاص لوگوں کی بات آتی ہے، اخص الخواص، خاصوں میں بھی خاص، اونچے درجے کے لوگ۔ اب ان کی توبہ کیا ہے؟ ان کے لیے فرماتے ہیں خواص بندوں کی توبہ کا عالم یہ ہو جاتا ہے، اور ان کی اخص الخواص، خاص الخاص لوگوں کی توبہ کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ وہ فقط منیب بن جانے پر موقوف نہیں رہتے، جو پہلا درجہ خاص لوگوں کا بیان ہوا، وہ اسی پر صبر نہیں کرتے، اسی پر اکتفا نہیں رہتا ان کا، کیونکہ دیکھیں جب انسان ایک سفر کرتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے نا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ تو ایسا سفر ہے مالک کی طرف چلنے کا، اس کی رضا کی طرف چلنے کا، اس کی خوشنودی کی طرف چلنے کا، اس کے مکھڑے کے دیدار کی طرف بڑھنے کا، اس کی رضا کی طرف چلنے کا، کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا کہ انسان اینڈ کر بیٹھے، وہ تو اور مالک کے قرب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پھر وہ منیب ہونے پر اور انابت پر ہی نہیں رک جاتا کہ اس خوف میں لگا رہے اور یہی التجا کرتا رہے کہ یہ مقامات نہ چھن جائیں، اور اس فکر میں رہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، یہ جو مہربانیاں ہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائیں، بلکہ یہ خاصان خدا ہیں، خاصان خدا۔ اس گروہ میں تو اللہ کے مقربین بندے آتے ہیں جو اخص الخواص میں سے ہیں، اور ان کو مقام جو ہے وہ مقام منیب نہیں، انہیں مقام اوابیت دیا جاتا ہے، ان کا مقام اوابیت ہے۔ اور ان کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے توبہ کرتے ہیں، نہ اخروی نعمتوں کے چھن جانے کے ڈر سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دھیان نہ اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے نہ اللہ کی نعمتوں کی طرف ہوتا ہے، بلکہ انہیں صرف ایک ہی تمع ہوتی ہے، ایک ہی لالچ ہوتا ہے، ایک ہی گول ٹارگٹ ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ لمحہ آ جائے کہ رب یہ خوشخبری سنا دے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، یعنی اس کو راضی کرنے کی ایسی تگ و دو کرنا، اور اس طرح سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے رہنا، اور اس طرح سے اس کے در پہ سائل بن کے کھڑے رہنا، اس امید پر ایک لمحے کی بھی غفلت نہ ہو، ایک لمحے کا بھی دھیان نہ ہٹے، اور اس طرح سفر جاری رہے رب کی طرف کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو یوں سائل کے طور پر پیش کر دے کہ مالک کی بارگاہ سے خود خوشخبری مل جائے، ہاں بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ خود فرمائے اور سنائے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے، دیکھیں کیا عجیب جملہ ہے یہ قرآن مجید کا، اللہ رب العزت نے فرمایا نعم العبد۔ اب یہ بات دیکھیں نا، چونکہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دھیان سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اب ذرا سنیں اس نے کیا فرمایا، نعم العبد، واہ کیا خوب بندہ ہے یہ داؤد۔ اللہ دنیا میں کسی کو اپریشیٹ کر دے نا تو اس کو عہدے کی طرف سے ملنے والی اپریسیشن پہ انسان ساری زندگی جھومتا رہتا ہے، مجھے اتنی بڑی اپریسیشن مل گئی اور مجھے اتنا اپریشیٹ کیا گیا اور مجھے ایسے جملے کہے گئے، مگر ذرا سوچیں تو صحیح، کل کائنات کا مالک جسے کہہ رہا ہے نعم العبد، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا ذات ہوگی، کیا شان ہوگی ان کی۔ فرمایا نعم العبد انہ اواب، اور یہ جو کہا نا کہ کیسا میرا بندہ ہے، اب اس کو جوڑا کس چیز کے ساتھ؟ اسی توبہ کے عمل کے ساتھ، انہ اواب، بے شک بڑی کثرت سے میری بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے۔ اواب، یہ مقام اوابیت ہے جو خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر بندہ مالک کے کتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جو اس سے جڑے وہ بھی رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی قربت میں رب کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، اس کی سنگت میں رب کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے تعلق سے مولا کی معرفت کا سودا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مقام اوابیت، اور یہ سب توبہ انسان کو اٹھاتے 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 اس بلند درجے تک لے جاتی ہے، اس اونچے درجے پر لے جاتی ہے۔ تو سب سے خاص لوگوں کی توبہ یہ ہوگی، اخص الخواص کی، کہ وہ رب کی بارگاہ سے رضا کی خوشنودی کی امید میں لگے رہتے ہیں،
اور سائل بن کے کھڑے رہتے ہیں اور سفر طے کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ مالک کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی دے گی۔ حضرت شیخ فرید بن عطار علی رحمہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ درج کیا، اخص الخواص توبہ کا، میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور واقعہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا ہے کہ توبہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ توبہ سے قبل ان کی زندگی یہ تھی کہ شراب کھانے میں، جوئے میں، مستی میں، گانے میں ساری زندگی فسق و فجور و گناہوں میں بسر کر دی۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے دل نے سچی توبہ کا ارادہ کر لیا اور خود کو سچی توبہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کے لیے حاضر ہو گئے اور خود کو پیش کر دیا۔ جب گناہوں سے توبہ کر لی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہاتھ پر بیعت فرما کے ان کے مرید ہو گئے۔ جب ان کے مرید ہو گئے، اب حضرت حبیب اجمی کیونکہ زندگی ایسی گزری تھی تو ان کو قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن مجید صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے تھے، تلاوت میں کچھ کمی تھی، نہیں صحیح کرتے تھے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بلند مقام عطا کر دیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور آپ گھر میں نماز پڑھا رہے تھے حضرت حبیب اجمی، تو حضرت حسن بصری تشریف لائے اور انہیں سنا کہ نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آ گیا کہ اس کی تو تلاوت ٹھیک نہیں ہے، قرآن مجید یہ درست نہیں پڑھتا، تو آپ نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی، تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے، گھر جا کے اپنی معمول کی عبادت کرنے کے بعد آنکھ لگی تو رب میں خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اپنی شان کے لائق۔ جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا ہے میرے اللہ، میں صبح و شام، یہ وہ بات اوابیت، میں صبح و شام تیری رضا کی طلب میں لگا رہتا ہوں، کب یہ خوشخبری ملے گی کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ تیری رضا کی امید میں لگا رہتا ہوں مالک، سوال سائل بن کے کھڑا رہتا ہوں، تیری رضا کی مجھے تلاش ہے، کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کس طرح میں حاصل کر سکتا ہوں؟ تو ان کو جواب یہ دیا گیا، اے حسن بصری، میری رضا تو تیرے قریب پہنچ چکی تھی اور تو نے گنوا دی، تو میری رضا کے بالکل قریب سے واپس پلٹا ہے، تو نے گنوا دی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ وہ کیسے گنوا دی؟ تو میں کہ حبیب اجمی کے دروازے پر تو چلا گیا تھا تو تو وہاں سے پلٹ آیا ہے، اگر تو اس کی معیت میں نماز ادا کر لیتا تو توبہ کے ساتھ اس نے ایسا اخلاص پیدا کیا اپنے اندر اور اس نے ایسی توبہ کی ہے میرے حضور کہ اس توبہ سے وہ میرے مقام قرب پر آ چکا ہے، اگر تو اس کی معیت میں نماز ادا کر لیتا تو جو قربت اس کو ملی ہے اسی کا صدقہ اور خیرات تجھے بھی نصیب ہو جاتی۔ تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دیا، گویا تو نے میری رضا کو ترک کر دیا اور تو میری اس قربت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار ذرا توجہ کریں، یہ توبہ انسان کو کتنے بلند مقام تک لے جاتی ہے، کتنے اونچے مقام پر انسان کو لے جاتی ہے۔ تو جب انسان مقام رضا میں چلا جاتا ہے تو رب کائنات اس سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ اس کی رضا سے پھر راضی ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہو رب کائنات اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، جو میں نے توبہ کے آپ کو درجات بتائے، عوام کی توبہ گناہ سے توبہ ہوگی، خواص کی توبہ اس رحمت اور مہربانی کے چھن جانے کے ڈر سے توبہ ہوگی، اس پر لگے رہیں گے کہ یہ ہم سے چھن نہ جائے۔ اور اخص الخواص کی توبہ کیا ہوگی کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہیں گے اور لگے رہیں گے کہ کب مالک کی رضا کی خوشنودی نصیب ہو جائے۔ یہ اخص الخواص ہوں گے، مگر کچھ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور مغالطہ پیدا کرتے ہیں۔ تو عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ بات عرض کرتا چلوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توبہ فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توبہ کی، اور یہ حق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الدعوات کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری حدیث مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، بے شک میں خود اس کی بارگاہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں،
پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو توبہ کا عمل فرمایا تو ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے، ہمیں رغبت دلانے کے لیے، اپنی سنت بنانے کے لیے، یہ تو ایک واضح جواب ہے، مگر ایک دوسرا جواب بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام توبہ جب فرما رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ وہ مقام کے چھن جانے کے ڈر سے ہے؟ نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ کیا وہ اللہ کی رضا کی طلب کے ڈر سے ہے اور اس امید پر ہے؟ نہیں، رب کائنات نے تو ان سے اپنی رضا کا اعلان پورے قرآن میں جا بجا کیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا صدقہ امت کی بخشش اور مغفرت ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے محبوب پاک، آپ کی توبہ کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی رب نے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا صدقہ اور برکت امت کو نصیب ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو اشارہ دیا تھا اس غفلت کو مٹانے کے لیے، اور خبر سنا دی تھی کہ اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات آتی ہے تو اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور یاد رکھ لیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے توبہ قبول ہو رہی ہے، نصیب ہو رہی ہے، تو ہر گناہ گار کو راستہ بھی رب کائنات نے یہ دکھایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سن لو جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے، جب کوئی نافرمانی ہو جائے، جب اپنی جان پر ظلم کر لو، جَاءُوكَ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو، فاستغفر اللہ، یہاں آ کے مجھ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اگر اس محبوب نے تمہاری سفارش کر دی، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، تم اسے بڑا رحمان اور رحیم پاؤ گے۔ پھر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے امت کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت ہونی ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ عرض کر دینا چاہتا ہوں جس سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ سے ایک گزارش ہے، گزارش یہ ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک فرما دیجئے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے آگے بڑھتے رہے، وہ پھر آگے تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ نظر کرم فرمائیں، مجھ پہ رحمت فرمائیں، مجھ پہ شفقت فرمائیں، گناہ کر بیٹھا ہوں، میری پاکی کا سامان کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے بڑھتے رہے۔ اس صحابی نے پھر گزارش پیش کر دی، پھر آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کر بیٹھا ہوں، نافرمانی کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، آپ کے حضور آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر تشریف فرما ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام نے حضور کی سنگت میں میت میں نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیں، اللہ کی ناراضگی کا خوف اور اسے راضی کرنے کی طلب صحابہ کرام کے اندر کس درجہ پر تھی۔ حاضر ہو جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر نظر کرم فرمائیں، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس صحابی کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کیا تم نے میری میت میں نماز ادا کی ہے؟ کیا تم میرے ساتھ اللہ کے حضور نماز میں پیش ہوئے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تو اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے، توبہ اور بخشش کی خیرات لینے کے لیے تھا، مگر اللہ کا شکر ہے آپ کی میت میں نماز ادا کرنا نصیب ہو گیا، اور آپ کی میت میں نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنگت میں نماز پڑھ لی ہے تو اور تجھے کیا چاہیے، رب نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے، میری نسبت کے صدقے میں تیرے گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ ہے وہ تعلق، اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نصیب ہو جائے تو رب کائنات کی بارگاہ سے توبہ اور بخشش اور مغفرت کی نوید انسان کو مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔